اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، اور یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، یعنی واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو، نیک کام کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اپنی خیر نہیں لیتے، اپنی خبر نہیں لگتے، دوسرے کے لیے تو بتاتے ہو نیک کام کرنے کے لیے، اور خود اس نیک کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، یہ تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون۔ اور اگر تم کو حب مال و جمع کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوا تو مدد لو صبر اور نماز سے۔ دیکھو، اگر تم کو حب مال و جمع و غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، صبر کرو اور نماز پڑھو، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جس کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ جو دکھلاؤ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے تو وہ نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، مگر جس کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہاں وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، یعنی بے شک وہ لوگ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اللہ سے، اور یعنی کل قیامت کے دن دنیا میں آئے، ایک دن مرو گے، برزخ میں زندگی میں جاؤ گے، پھر قیامت میں جی اٹھو گے، اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا پڑے گا، اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کے طرف واپس جانے والے ہیں۔ یہ مومن لوگ ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو معلوم ہے کہ ایک دن دنیا میں مرنا ہے، القیامت کے دن پھر دوبارہ ہم اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے حساب دینا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کہ تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ دیکھو، یہ بنی اسرائیل کا نام ہے نا، یہ یعقوب علیہ السلام سے پڑھا۔ یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ قصص الانبیاء میں پڑھو گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو، اے یعقوب علیہ السلام کے خاندان والوں، جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی تم لوگ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کے طرف سے اس مطلب ادا کر سکتا ہے۔ ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے اس مطلب ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی ٹیڑھا پر نہیں چلے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ کسی کی طرف سے کوئی لنچم بولتے ہیں نا، دنیا میں دیتے ہیں کہ چھٹکارا پانے کے لیے، اس طریقے سے بھی کوئی معاوضہ نہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی جو چال بازی دنیا میں کرتے ہیں نا، وہ چال بازی نہیں چلے گی۔ اور وہ لوگ زمانہ یاد کرو، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متلقین فرعون سے، جو
फ़िक्र में लगे रहते थे। फ़िरौन से यहाँ पर क्या मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बता रहे हैं। तो ये फ़िरौन एक ऐसा एक काफिर था, वो अल्लाह का दावा किया, मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो, और वह ज़माना याद करो जबकि रिहाई दी हमने तुमको, मतलब इन फ़िरौन से जो कि फ़िक्र में लगे रहते थे। कौन सा फ़िक्र में? तुम्हारे सख्त आज़री की गले काटते थे, तुम्हारे औलाद की मज़कूर की, यानी तुम्हारे औलाद की, तुम्हारे घर में अगर मर्द बच्चा पैदा हो गया तो उसका गला काट देता था, और ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, जो लड़की पैदा होगी तो उसको ज़िंदा छोड़ देता था। इतना काफिर था कि जब भी पैदा हुआ बच्चे को भी मर्द बेटा है तो उसको गला काट देता, औरत है तो उसको छोड़ देता, और खुदा को छोड़कर मेरे को इबादत करो करके खुदाई का ऐलान करता था। इस वाक़ा में एक इम्तिहान था तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से बड़ा भारी, और जब शक कर दिया हमने तुम्हारे वजह से दरिया शोर को, यानी जो लाल दरिया है, यर्र समुद्रम बोलते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस पर लाठी मार दी तो 12 रास्ते खुल गए, इतने चौड़े कि तमाम 12 ख़ानदान वाले बनी इसराइल उसमें से निकल कर आगे चल गए। फिर हमने डूबने से बचा लिया तुमको, यानी उस पानी उस लाल समुंदर से तुम्हें बस डूबने से बचा लिया और गर्क कर दिया, मतलकिन फ़िरौन को माँ फ़िरौन के, और तुम इसका मुआवना कर रहे थे। देखो फ़िरौन को भी और उसके पूरे ख़ानदान वसीला सब को भी गर्क कर दिया। उन लोगों ने अपने घरों को अपने हाथों से उजाड़ दिया, उन अपने घरों को छोड़कर, अपने पूरा जायदाद को छोड़कर जाके समुंदर में डूबकर मर गए। और वह ज़माना याद करो जबकि वादा किया था हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रात का, फिर तुम लोगों ने तजवीज़ कर लिया गौशाला को मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद में, यानी